ناندیڑ میں اپنے آئلی مسائل کے حل کے لیے دارالقضا کا رخ کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ مسلمانوں کے آئلی مسائل کے حل کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی نگرانی میں دارالقضا اور شرعی پنچایت کا نظام چلایا جا رہا ہے۔ اسی کے تحت ناندیڑ کے دارالقضا نے بھی اپنے قیام سے لے کر اب تک سینکڑوں کی تعداد میں مقدمات کی سنوائی اور ان میں سے بیشتر مقدمات کے فیصلے شرعی قوانین کے مطابق کیے۔ ناندیڑ میں دارالقضا کے ذریعے پچھلے 7 ماہ کے دوران 122 مقدمات درج ہوئے ہیں۔ دارالقضا میں اب تک جتنے بھی مقدمات درج ہوئے ہیں ان میں سے 80% سے زائد مقدمات کے شرعی قوانین کے مطابق فیصلے ہو چکے ہیں۔ ان میں فسخ نکاح، طلاق، خلا، وراثت کی تقسیم سے متعلق مقدمات شامل ہیں۔ مفتی ایوب قاسمی نے دارالقضا کی کارکردگی کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے کہا کہ جب بھی کوئی فریق اپنا مقدمہ لے کر دارالقضا کا رخ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس فریق کی شکایت کو سنا جاتا ہے اور اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دوسرے فریق کو بھی طلب کیا جاتا ہے۔ دونوں فریقین سے بات چیت کے ذریعے اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ معاملے کو باہمی رضامندی سے حل کر لیا جائے۔ طلاق یا خلا کی نوبت آنے سے پہلے دونوں فریقین کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ زندگی گزارنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ شوہر اور بیوی کو ان کے فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس دلایا جاتا ہے۔ کورٹ کچہریوں میں کیسا ہے، وہ سالوں گنتی 10-20 سال لگ جاتے ہیں، عمر چل جاتی ہے، اس کے اندر وہاں کچھ فیصلہ ہوتا نہیں۔ دارالقضا میں کیسا ہے، یہاں پر ذمہ دار جو ہے دونوں طرف کے جو پارٹی ہیں ان کو بٹھا کر ان کی جو ذہنیت ہے ان کی ذہنیت کے مطابق ہی سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی اس میں نقصان کیا ہے آپ کا اور فائدہ کیا ہے، اور اس میں شریعت کا بھی کچھ واسطہ دیا جاتا ہے کہ شریعت نے آپ نے یہ چیز کی اجازت دی ہوئی ہے اور اسی طریقے سے اپن کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے جب آدمی باہر رہتا تو جب اس کے خیالات بہت زیادہ تصور جو ہے تو اس کے ایک قسم کا غصہ رہتا، لیکن جب دارالقضا کے اندر آنے کے بعد میں جب یہاں سننے کے بعد میں اپنے آپ پہ سے بول رہا ہوں، یہاں سننے کے بعد میں ایسا لگتا ہے کہ بھئی 4 دن کی زندگی ہے اور اس میں بھی اگر اپن اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ اگر نہیں چلے تو پھر اپنا جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اور دارالقضا نے سب سے پہلے شریعت کے بارے میں جو سمجھاتے وہ بہت اچھا طریقہ۔ دارالقضا کے تعلق سے جتنا بھی بولوں گا کم ہے، اور 4 مہینے کے اندر ہمارا یہ رزلٹ لگ گیا۔ امید نہیں تھی اتنی جلدی ہوں گا، بلکہ مگر مفتی صاحب نے جو کام کیے یہ کورٹ کے اندر نہیں ہوتا تھا۔ دونوں طرف کی بھی پارٹیاں جو ہے ہم بھی انہوں بھی جو ہے ایک دوسرے کو تناتنی چل رہی تھی، مگر جب یہاں آ کے رجوع ہوئے اس کے بعد فیصلے صحیح ہوئے اور آج ہمارے دونوں فریقوں میں جو ہے فیصلہ ہو گیا ہوا ہے اور ہم اس کو طے کر لیے۔ اور دیگر لوگوں کو بھی کیا بولنا چاہتے ہیں؟ دیگر لوگوں کے لیے بھی جو لوگ کورٹ کچہریاں کر رہے ہیں انہوں نے کورٹ کچہری نہیں جاتے ہوئے شریعت کے حساب سے دارالقضا میں یہاں رجوع ہونا چاہیے انہوں نے۔ دارالقضا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف جو ہے شہر ناندیڑ کے علماء کی، عوام کی، سبھی لوگوں کی نگاہیں ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے مقدمات دن بدن یہاں پر تیزی سے جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں، اور امسال اسلامی مہینے کے اعتبار سے 122 مقدمات ہمارے پاس جو ہے امسال اندراج ہوئے 6 سے 7 مہینے کے اندر۔ اسلامی مہینے کے اعتبار سے 6 سے 7 مہینے میں 122 مقدمات اب تک جو ہے اندراج ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور کل مقدمات میں سے جو ہے 450 سے زائد مقدمات ہم نے اب تک جو ہے 4 سال کے قلیل عرصے کے اندر جو ہے حل کر لیا ہے۔ اور اب چونکہ جو ہے ہمارا یہ رمضان المبارک کا مہینہ سامنے آ رہا ہے، اس لیے جو ہے ہم لوگوں نے، ہماری انتظامیہ کمیٹی نے جو ہے یہ طے کیا ہے کہ 25 شعبان سے جو ہے یہ دارالقضا جو ہے بند رہے گا، اور اس انگریزی تاریخ جو ہے 1 مئی ہے، 1 مئی سن 2019 سے جو ہے 17 جون اور 10 شوال تک جو ہے ہمارا یہ دارالقضا بند رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے دارالقضا کھلے گا، جہاں ہمارے پاس مقدمات کی جو کارروائیاں ہیں جس انداز میں ہیں اب 1 مہینے تک اس کو موقوف کیا جاتا ہے، اور ہم عوام الناس کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ اب دارالقضا جو ہے 1.5 مہینے کے لیے بند رہے گا، اور دارالقضا 1.5 مہینے کے بعد کھلے گا۔ تو آئندہ کی جو بھی کارروائی ہوگی وہ 1.5 مہینے کے بعد ہی جو ہے اس کی عمل میں آئے گی۔ عوام الناس سے اپیل کی جاتی ہے کہ اپنے معاملات کو دارالقضا ہی کے ذریعے سے حل کرے، اور دارالقضا کے ذریعے سے شرعی معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرے اور دارالقضا کو تقویت پہنچائے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پورے ملک کے اندر آئلی مسائل کے حل کے لیے شرعی عدالتوں کا قیام، جس کو ہم دارالقضا کہتے ہیں، عمل میں لایا ہے۔ اسی کی ایک برانچ یہاں پر الحمدللہ پچھلے 4-4.5 برس سے چل رہی ہے۔ اب تک جو یہاں پر کام ہوا ہے مجموعی طور پر بہت تیزی سے ہوا، فیصلے بہت جلدی ہوئے، لوگوں کو کسی قسم کا کوئی تکلیف نہیں ہوئی،
بار بار ان کو حاضری بار بار جو ہے ان کی پیشی کرنے کا موقع کچھ جو ہے تکلیف نہیں دی گئی. اخراجات بھی بہت سارے جو وکلاء کے خرچ ہوتے ہیں، عدالتوں کے خرچ ہوتے ہیں، پھر عدالتوں میں جلدی فیصلے بھی نہیں ہوتے، تو اس کا جو ایک ٹینشن ہوتا ہے، یعنی کہ معاشی اور ذہنی طور سے بھی بہت زیادہ سکون ملا ہے یہاں پر آنے والے مقدمات کو جو ہے اندراج کرنے والوں کو. اور الحمدللہ یہاں کا جو اسٹاف ہے بہت محنتی ہے، بہت زیادہ فکر مند بھی ہے، اور اچھے لوگ مل کر الحمدللہ تینوں کے تینوں مفتی ہیں، بہت فکر کے ساتھ اپنا کام وہ کر رہے ہیں. 11 فروری 2015 کو جب سے دارالقضا کا قیام عمل میں آیا، اسی وقت سے ہم دارالقضا میں خدمت انجام دے رہے ہیں. اور شروع ہی سے جس تاریخ سے دارالقضا کا قیام عمل میں آیا، اس کے 2 دن کے بعد سے جیسا کارروائی شروع ہوئی، اسی وقت سے ناندیڑ کی عوام کا رجوع ہوتا گیا اور مسائل آتے گئے. آئلی مسائل میاں بیوی کے اور پراپرٹی کے مسائل ناندیڑ شہر کے آتے گئے، اس کے بعد تعلق جات کے آتے گئے، اور کئی ایک مقدمات ایسے ہیں جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے نہیں ہیں. دونوں بھی پارٹی ہماری ڈسٹرکٹ ضلع ناندیڑ کی نہیں ہے، ہنگولی کی ہے، پربنی کی ہے، لیکن دارالقضا ناندیڑ کے کارکردگی ان تک پہنچی، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ تک اور ان لوگوں تک، تو وہ لوگ بھی دارالقضا ناندیڑ حاضر آئے اور اپنے مقدمات کو یہاں پر حل کر کے گئے. اور اسی طریقے سے یہاں پر جو بھی مسئلہ آتا ہے، چاہے وہ لڑکی لے کر آئے یا لڑکا لے کر آئے، اس سے درخواست لے کر لڑکے والے کو لڑکی والے کو بھیجا جاتا ہے. اس کے بعد جب تاریخ پیشی پر آتے تو سب سے پہلے میاں اور بیوی جو فریقین اصل فریقین رہتے ہیں، ان سے قاضی شریعت اپنے کیبن میں بات چیت کرتے ہیں. دونوں کو حتی الامکان ان تک کوشش کر کے صلح کی کوشش کی جاتی ہے. صلح کے معنی یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ رہنے کی کوشش کی جاتی ہے. دونوں کو الگ الگ طریقے سے اسلامی طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، شرعی طریقے سے دونوں کے حقوق بتائے جاتے ہیں کہ بیوی کے یہ حقوق ہے، شوہر کے یہ حقوق ہے، ان کو اس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے، اور ان تک کوشش کر کے ان کی صلح کرائی جاتی. لیکن کچھ معاملات ایسے رہتے ہیں کہ ان کے اندر صلح ہونے کی کوئی ممکن کوشش کرنے کے باوجود بھی صلح نہیں ہوتی ہے، تب بھی ان کے اندر خلا کیا جاتا ہے. وہ بھی ایک انتہائی ضروری ہے. خلا بھی ایک اعتبار سے صلح ہی ہے، کیونکہ دوسری طرف جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کورٹ وغیرہ میں، یا دوسری طرف جہاں پر بھی مسائل حل ہوتے ہیں، وہاں پر ان کو لڑائی جھگڑے سے بچا کر ان کے اندر خلا کرا کر دونوں کو الگ الگ کیا جاتا ہے. ہمارے دارالقضا کا ٹائمنگ صبح 9:30 سے 1 بجے تک ہے، اور اس کے انتظامی امور اس طریقے سے ہے کہ ایک کمیٹی ہے باضابطہ، جس کے کنوینر مفتی محمد وقات اللہ صاحب قاسمی، امام و خطیب مکہ مسجد ہیں، اور یہاں پر 4 لوگ اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں. سب سے نمبر 1 پر مفتی محمد ایوب صاحب قاسمی، امام و خطیب مسجد وزیر آباد، قاضی شریعت کے عہدے پر وہ فائز ہے اور اسی منصب پر وہ اپنے فیصلے حل کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر احقر عبدالرزاق ہیں، جو مظاہر علوم سے فارغ ہیں اور نائب قاضی شریعت کے اعتبار سے از ابتدا تا آج تک وہ اس عہدے پر کام کر رہا ہے. تیسرے نمبر پر اسی سال سے مفتی محمد صدیق صاحب کو محرر کے حیثیت سے ان کا تقرر کیا گیا ہے، اور ایک کارکن ہے محمد مزمل صاحب، وہ خدمات وغیرہ انجام دیتے ہیں. جو بھی فریقین آتے ہیں ان کو سب سے پہلے حاضری فارم بھرا جاتا ہے، اس کے بعد مفتی صاحب کے پاس ان کو پیش کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ان کی بات چیت ہونے کے بعد ان کا صلح نامہ یا خلا نامہ پوری کارروائی کر کے ان کی دستخط لے کر، ان کا آدھار کارڈ لے کر، اور ان کے دستخطوں کے ساتھ ساتھ ان کا تھم بھی لیا جاتا ہے یہاں پر، کہ ہر ایک طریقے سے کارروائی مکمل ہو.